لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. محمد و آل محمد. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ آپ میں سے اکثر ذاکرات ہے، یعنی موعظہ کرنے والی، نصیحت کرنے والی، تبلیغ کرنے والی، یا تو ذکر مسائل اور اس طریقے سے اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ یہ اللہ کا ایک احسان ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلند مقام کے لیے آپ کو فائز کیا. اب مختلف علماء کی تقاریر سن چکے ہیں. میں شروع میں تھوڑا سا تھوڑی سی مشکل ہوگی وہ بیان کروں گا، اس کے بعد آسان سا مطالب بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ نے علماء سے استفادہ کیا ہے. انسان اجتماعی بالطبع ہے، یعنی مجبور ہے کہ وہ مل جل کر زندگی گزاریں. لہذا جب مل جل کے زندگی گزاریں گے تو پھر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، اور کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے. اس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے کہ اگر تنہا زندگی گزاریں گے تو اس کو ڈاکٹر بھی بننا ہوگا، انجینئر بھی بننا ہوگا، تمام فن ہنر سیکھنا ہوگا، جو کہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان خلقتاً وہ اجتماعی بالطبع ہے، وہ مل جل کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے. جب مل جل کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے تو اس وقت انسان افہام و تفہیم اپنے مطلب کو دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے مطلب کو سمجھنے کے لیے انسان محتاج ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے اور آپ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی وسیلہ طریقہ ہونا چاہیے، اور بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جو چیز آپ ہم سمجھانا چاہے تو وہ چیز کو حاضر کرنا، کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ چیز کو حاضر کرنا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. لیکن یہ والا طریقہ کہ کسی چیز کو سامنے حاضر کرنا، اس میں زحمت بہت زیادہ ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہے کہ اگر وہ یہاں موجود نہ ہو، کسی اور ملک کے اندر ہو، تو مقصد سے زیادہ اس میں زحمت ہے. اور بعض چیزیں ایسے ہیں جن کو حاضر کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، جیسے کسی پہاڑ کے بارے میں، قائد اعظم کے بازار کے بارے میں کچھ بیان کر اس کو حاضر ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. یا تو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو اصلاً وجود اس کا نہیں ہے، لہٰذا حاضر نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں وہ ہے جو آپ کے لیے شاید سمجھنا مشکل ہے. اور آسان جملہ جس کے مقصد کے لیے میں نے مقدمہ دیا وہ بیان وہ یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو الہام فرمایا، کیونکہ اجتماعی بالطبع ہے، مل جل کے اس کو زندگی کرنے پر مجبور ہے، اور ہر چیز کو سمجھانے کے لیے حاضر کرنا مشکل کام ہے یا بعض مقامات پر ناممکن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ انسان کو الہام فرمایا، وہ یہ ہے کہ وہ گلے سے نکلنے والی آواز کو کاٹ کاٹ کر وہ حروف بناتا ہے، حروف کو جوڑ کر وہ الفاظ بناتا ہے، الفاظ کو معانی کے لیے وضع کرتا ہے. میں نے پہلے بتا دیا تھا، یہ تھوڑی سی تحقیق بحث، منطقی بحث کا
یعنی آواز کو کاٹ کاٹ کے دال ہا یا بناتا ہے، پھر انہیں حروف کو جوڑ کر وہ دہی، لفظ دہی کو زبان پہ ایجاد کرتا ہے، اور لفظ دہی کو جو باہر جو دہی ہے اس کے لیے یہ وضع کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے اس بحث سے، الفاظ کی وجہ سے زبان سے نکلنے والی آواز کو جوڑ کر اس کے بعد اس کو وضع کر کے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ چیز سامنے والے کے سامنے چیز پیش کرنے کے بجائے لفظ دہی کہہ کر وہ چیز انسان کے ذہن کے اندر انسان حاضر کر سکتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو لانے کے لیے کہہ دے تو فوراً وہ لا کے حاضر کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان کے لیے کہا کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا، تو جنات نے کہا کہ میں بھی لا سکتا ہوں، اس کے بعد ان کے وزیر نے کہا کہ میں بھی لا سکتا ہوں، لا کے دکھایا۔ یہ الفاظ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جو فن خطابت سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں نے مقدمہ بنایا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ویسے تو یہ آواز ایک آواز ہے، جیسے دنیا کے اندر بہت ساری آواز ہے، اسی طریقے سے جو گلے سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی ایک آواز ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ الہام فرمایا کہ یہ آواز جو تمہارے گلے سے نکلتی ہے اسے توڑ کر، کھینچ کر، مختلف جگہوں سے نکال کر اس سے لفظ وجود میں لاتا ہے، وہ دال، ہا، یا، یہ الفاظ ہے اور یہ حروف ہے، اور ان حروف کو جوڑ کر کسی کا نام دہی رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام روٹی رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام کیٹو پہاڑ رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام محمد علی جناح رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب الفاظ ہے، اس الفاظ کو کسی کے لیے وضع کرتے ہیں، اس کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، تو انسان کے لیے زندگی گزارنا، سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کیٹو پہاڑ کو یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لفظ کو ادا کرنے سے سب کے ذہن کے اندر اس کا معنی، اس کا تصور انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخصیت کا نام لے لے تو اس شخصیت کو یہاں زحمت دیے بغیر آپ کے ذہن کے اندر اس کو ہم حاضر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ اور ہمارے لیے کہ ہم اسی طرح آسانی سے چیزوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہے، سمجھانا بھی کیا ہے، آسان ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ منطق بحث ہے تو پھر یہ کیوں اس کے اندر ہمارے لیے لے کے پریشان کرنے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الفاظ برتن کے مانند ہے، معانی اس برتن کے اندر موجود چیز کے مانند ہے۔ برتن معانی کے ساتھ برابر ہونا ضروری ہے۔ برتن اگر چھوٹا ہو، اس برتن کے اندر جو دودھ ڈالنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پورا دودھ وہاں نہیں پہنچے گا، کچھ دودھ اطراف سے گرنا شروع کرے گا۔ تو لہٰذا یہ الفاظ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، چاہے بات چیت کی شکل میں ہو، چاہے ممبر پر ہو، یہ الفاظ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اس الفاظ کو مناسب جگہ پر استعمال کرنا ضروری ہے، الفاظ کو سوچ سمجھ کے ادا کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، اس کے اندر معنی ہوتے۔ اچھا، یہ الفاظ جو ہم وضع کرتے کسی معنی کے لیے، جس سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس الفاظ اور معنی کے درمیان میں اتنا قوی رابطہ ہے، اتنا مضبوط رابطہ ہے کہ اگر معنی خراب ہے تو اچھا لفظ کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ دشمن کا نام اگر بہت اچھا بھی ہو تو چونکہ وہ آدمی دشمن ہے تو اس کا اچھا نام بھی ہمیں برا لگتا ہے، لیکن اگر وہ آدمی پسندیدہ ہو تو اس کا نام خراب بھی ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک واقعہ کو اگر ایک شخص بیان کرے تو سننے کا دل چاہتا ہے، اور دوسرا آدمی وہی واقعہ سنائے تو پھر سننے کے بجائے وہاں پہ سونے کا دل چاہتا ہے، آرام سے سو جاؤں میں۔ تو یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ واقعہ تو وہی ہے، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن ایک آدمی بیان کرے تو سننے کا انسان کو دل چاہتا ہے، اور ایک آدمی بیان کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں، دوسرا آدمی بیان کرتے سننے کے بجائے سن ہو جاتے، سننے والا کو بھی۔ تو فرق ہو گیا دونوں میں، حالانکہ معنی ایک ہے، واقعہ ایک ہی ہے۔ یہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے معنی کے اوپر، معنی کا اثر ہوتا ہے الفاظ کے اوپر۔ کیا کہا، سمجھ میں آیا؟ جی چلیے جناب۔
چل اس موضوع تو ہمارا یہی ہے، لیکن میں اس بحث کو تھوڑا کمپلیٹ بھی کروں. تو اللہ نے یہ ہمیں الہام فرمایا کہ تم آواز کو کاٹ کر حروف بنا دو، حروف کو جوڑ کر لفظ بنا دو، لفظ کو معنی کے لیے وضع کرو. تو چیزوں کو حاضر کرنے کے بجائے لفظ کو حاضر کرے تو سب سمجھیں گے. بازار سے دہی خریدنے کے بجائے لفظ دہی بولو، سب کے ذہن میں دہی، انسان کے ذہن کے اندر اس کا معنی حاضر ہو جائے گا. یہ آسان طریقہ ہے. لیکن اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، جب یہ دیکھا کہ الفاظ تو فقط ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو سامنے سن رہا ہو، جہاں تک انسان کی آواز جا سکتی ہے وہاں تک یہ الفاظ انسان کی مجبوری کو پورا کرتا ہے. اس زمانے کے اندر محدود لوگوں تک آواز پہنچتی تھی. آج کے زمانے کے اندر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، مائک کے ذریعے زیادہ لوگ سن سکتے ہیں، اور جدید دور کے مطابق تو ٹیلی فون کے ذریعے دنیا کے کونے سے دوسرے کونا یا افلاق کے اندر باتیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ضرورت پوری ہو گئی. لیکن انسان کی اور ایک ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ میں اپنے بعد 5ویں نسل کے اندر آنے والا بیٹے کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے تو الفاظ بیکار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انسان کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور ایک طریقہ الہام فرمایا. وہ ایک طریقہ کیا ہے؟ دال تو وہی ہے جو انسان زبان پہ ادا کرتا ہے. کاغذ کے اوپر دال کا پہلے تو ایک نقشہ کھینچتا ہے، ایک نقشہ کھینچنے کے بعد معاہدہ کر لیتے ہیں یہ نقشہ جہاں ہمیں نظر آئے گا ہم اس کو دال پڑھیں گے، یا جہاں پر یہ دو چشمہ والا ہا ہوگا ہم اس کو جہاں بھی لکھا ہوا نظر آئے گا ہم اس کو ہا پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو آیا ہے اس کو ہم یا پڑھیں گے، اور جہاں پہ لفظ یہ دال اور یہاں جو اسے کاغذ کے اوپر وہ نقشہ نظر آ جائے تو ہم بھی دہی بولیں گے، آپ کو بھی نظر آئے تو دہی بولے. اس طریقے سے معاہدہ کر دیا جس کی وجہ سے کتابت وجود میں آئی. تو لہٰذا وہ افراد جو دنیا کے اندر نہیں ہے ان کے لیے کوئی تحریر رکھیں گے ہم، جس کے اندر دال استعمال ہوگا، ہاں استعمال ہوگا، یا استعمال ہوگا. وہی جو نقشے ہیں، حروف تہجی ہے، وہ نقشہ ہے، سب وہ رکھ کے چلے جائیں گے. ہمارے بعد میں آنے والی نسلیں سب سے پہلے کاغذ کے اندر اس کو کس کو دیکھیں گی؟ نقشے کو دیکھیں گی. نقشے کے ذریعے لفظ ذہن میں لائیں گے، ذہن میں لفظ معنی ذہن میں آ جائے گا. چلے مشکل الفاظ حل ہو گیا. میں اس نقطے کے ذریعے دو مطلب سمجھانا چاہتا تھا. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، وہ ہماری مجبوری کا کتنا خیال رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی ہے. یہاں تک خشک والا موضوع. خشک تو سب ہے لیکن یہ زیادہ خشک تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. اب آتے ہیں، ویسے تو ہر آدمی جو گفتگو کرتا ہے اس گفتگو کرنے والے انسان کی زبان کے اندر اس کی عزت پوشیدہ ہے، اس کی شرافت پوشیدہ ہے. یہ بات کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اچھا، سب سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں آپ کے لیے، جو بچہ دنیا کے اندر آتا ہے سب سے پہلے وہ سنتا ہے. سب سے پہلے بولتا ہے یا سنتا ہے؟ پہلے سنتا ہے، اور وہ بھی ایک کان سے بھی نہیں سنتا. اللہ کا شکر ہے دو کان سے سنتا ہے. سننا اصل ہے، سننا ہنر ہے. سننا ہنر ہے کہ سب سے پہلے الفاظ کو وہ سنتا ہے، سننے کے بعد وہ الفاظ کو ذہن کے اندر جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد پھر توڑ پھوڑ کے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد صحیح بولنا شروع کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے سنتا ہے انسان، سننے کے بعد پھر اس کو ذہن کے اندر جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد پھر فوراً بول نہیں سکتا ہے، پریکٹس کرنے کے بعد بولنے کی طاقت بندے کے اندر آ جاتی ہے. تو لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بولنا ہنر نہیں ہے، سننا ہنر ہے. سننا ہنر ہے، بولنا مجبوری ہے. بولتے کہاں پہ ہے؟ جہاں کسی کو کچھ پتہ نہ ہو تو مجبوراً زبان کھولنا پڑے گا. سننا ہنر ہے، سننے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بولنے سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. علم وہی جو علم حاصل ہے اس کو پریکٹس ممکن انسان کے لیے پریکٹس ہو جائے، لیکن سننا ہنر ہے، بولنا مجبوری ہے.
چونکہ سننا ہنر ہے، اس لیے اللہ نے 2 کان دیے ہیں، بولنا مجبوری ہے، لہٰذا اللہ نے 1 زبان دی ہے۔ لیکن ابھی تو الٹا ہے، سنتا کم ہے، بولتا زیادہ ہے انسان۔ ہاں، کوئی لطیفہ ہے جو بتاتا ہے کیا کہ بچہ ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا زبان کے پیر ہوتے ہیں؟ کہا نہیں تو وہ دادی کیوں کہتی ہے کہ اماں کی زبان چلتی رہتی ہے اصل تو زبان جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، 1 زبان ہے وہ بھی قابو میں نہیں۔ سننا ہنر ہے، سننے سے علم میں اضافہ ہوگا، بولنے سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، تو جیسے بچے سے ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ بچے نے پہلے سنا، پھر اسے ہضم کیا، اس کے بعد اس نے بولنا سیکھا۔ جو بچہ سن نہیں سکتا ہے وہ کبھی بول نہیں سکتا ہے، قاعدہ کلیہ۔ جو الفاظ کو سنا ہی نہیں ہے تو کہاں سے بولے گا وہ؟ جو بچہ بول نہیں سکتا ہے اس کی زبان تو صحیح ہوتی ہے، کان صحیح نہیں ہوتے، انہوں نے الفاظ نہیں سنا اس لیے بیچارے بول نہیں سکتا ہے۔ الفاظ سنیں گے تو بولیں گے۔ اسی طریقے سے علم انسان اپنی آنکھ کے ذریعے، انسان کان کے ذریعے پہلے حاصل کریں گے پھر بولے۔ تو زبان کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بولنا مجبوری ہے، سننا جو ہے وہ ہنر ہے۔ سننا اصل ہے، بولنا اصل نہیں ہے، بولنا مجبوری ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ سننے پر اتنی انرجی خرچ نہیں ہوتی ہے جتنا بولنے پر ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا کوئی دماغی کوئی مسئلہ ہو تو اس آدمی کو سننے پر ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا ہے، بولنے پہ پابندی لگاتا ہے۔ تو تم بولنا کم کرو، جتنا بولو گے تمہارا دماغ زیادہ استعمال ہوگا، انرجی زیادہ استعمال ہوگی، بولنے کے لیے زیادہ طاقت استعمال ہوتی۔ سننا ایک ہنر ہے، اس پہ زیادہ انرجی استعمال نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہو، ابھی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زبان کم سے کم استعمال کرنا چاہیے اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ زبان کتنا خطرناک ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو اعضاء و جوارح بھی اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اعضاء و جوارح میں سے کوئی ہماری زبان سے کوئی کہے تمہارا کیا حال ہے، یا زبان جو ہے کسی اعضاء سے پوچھے، ہاتھ سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے، تو ہاتھ کی طرف سے جواب ملتا ہے زبان سے کہ جب تک تو قابو میں ہے ہماری خیر ہے، جب تم قابو سے باہر ہو جائے تو ہماری خیر نہیں دیکھے۔ یعنی زبان اگرچہ جسم کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس پر ہماری شرافت کا بھی دار و مدار ہے، ہماری کرامت کا بھی دار و مدار ہے، سب کچھ اس کے اندر دار و مدار ہے۔ اور زبان، ابھی تو یہ حدیث کس کو یاد نہیں ہے، کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، دیکھو زبان سب سے پہلے آ گئی بیچاری، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ تو یہ زبان کوئی آسان نہیں ہے کہ علماء اخلاق نے 30 سے زیادہ گناہوں کا تعلق زبان سے بیان کیا ہے۔ غیبت کا تعلق زبان سے ہے، تہمت کا تعلق زبان سے ہے، گالی کا تعلق زبان سے ہے، سخن چینی کا تعلق زبان سے ہے، پتہ نہیں کتنے 30 سے زیادہ گناہ جس کا تعلق زبان سے ہے۔ اور ابھی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یا دوسرا انسان جو ہے وہ کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ اب یہ تو بہت بڑا موضوع ہے کہ اب زبان کی اس کی کیا حیثیت ہے، کلام کی کیا حیثیت ہے، جب انسان کلام بولتا ہے، جب کوئی بات کرتا ہے، جب تک انسان بولتا نہیں ہے۔ اچھا یہ حدیث بھی بہت پیاری ہے، حدیث کے اندر آیا ہے جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس وقت فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، یا اچھا آدمی ہے، یا اچھا آدمی لکھتے جاتے ہیں، لیکن جیسا ہی بولنا شروع کرتا ہے پھر ملائکہ سوچتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا خراب ہے۔ اصل ہے درست ہے، بولنے کے بعد پھر انسان کی اچھائی اور خرابی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ گناہ زیادہ تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ تو زبان کو بڑے ادب سے، بڑے طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ الفاظ جو ہے ایک لفظ بولیں گے انسان کو اچھا لگے گا، دوسرا اسی کے لیے دوسرا لفظ استعمال کریں گے اور برا لگے گا، تیسرا بولیں گے اور برا لگے گا۔ زبان بہتر ہونی چاہیے۔ زبان سے مراد ہے نا کہ اردو گرامر وغیرہ وہ ایک الگ حیثیت ہے، وہ الگ ایک علم فصاحت و بلاغت ایک الگ ایک موضوع ہے۔ میں ایک عمومی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ ممبر کے اوپر انسان کو، اگر آپ کو ذاکری ہے ممبر پر اگر آپ چاہے تو اس صورت میں ہر لفظ کو
وزن کر کے کہ یہ الفاظ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے، یہ الفاظ جو ہے وہ لوگوں کے لحاظ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ الفاظ لوگوں کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے. الفاظ کا انتخاب ضروری ہے، بہت دیکھ کے. اچھا، پھر دوسرا مطلب جسے آپ خطابت کے وقت خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سننے والے کا خیال رکھنا. ساتویں امام سے حدیث ہے کہ حشام حکمت کو سب دیکھتے ہیں. قرآن آواز سلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. حشام سے خطاب کرتے ہوئے اگر آپ ممبر پر اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ بہت چیزوں کے علاوہ ہمارے ساتویں امام علیہ السلام کا وہ جملہ جو ہے جو بہت بہت بڑی طولانی حدیث ہے حشام سے، میں ان میں سے 2-3 نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی طرف رغبت ہو جائیں. فرمانے لگے حشام ستاروں کو ہر انسان دیکھتا ہے. کتنا پیارا جملہ ہے. اے حشام ستاروں کو ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن ستاروں کے ذریعے آنے والے حالات سے صرف بعض لوگ آگاہ ہوتے ہیں. ستارے آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمیں تو فقط ستارے نظر آتے ہیں، دوسرے لوگ اس ستارے کے ذریعے آنے والے حالات سے آگاہی بھی دیتے ہیں. ہم صرف ستاروں کو دیکھتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس ستارے کے ذریعے قبلہ کی سمت معلوم کر لیتے ہیں کہ قبلہ کہاں ہے، اوقات کا اندازہ لگاتے ہیں، کسی ملک کے لیے سفر اختیار کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ قدیمی علوم کے اندر کس طریقے سے، حالانکہ وہ اتنے ترقی یافتہ کے دور میں نہیں تھے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں قبلہ رخ ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ ستاروں کا نام لے کے کہتے ہیں اس ستارے کو پیشانی پہ لے لو، دوسرا ستاروں جو ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ پہ لے لو، اس طرح کھڑے ہو جائے گا تو قبلہ رخ ہو جائے گا. تو کہنا یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حشام ستاروں کو سبھی لوگ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود آنے والے حالات سے فقط چند لوگ آگاہی حاصل کرتے ہیں. قبلے کے بارے میں صرف چند لوگ معلوم کر سکتے ہیں ستاروں کے ذریعے. راستہ جو ہے صرف بعض لوگوں کو ستاروں کے ذریعے ملتا ہے، ہر انسان کو ستاروں کے ذریعے راستہ نہیں ملتا ہے. امام نے فرمایا اسی طریقے سے حکمت کی باتیں ہر انسان سنتا ہے، لیکن اس کے لیے آگاہی فقط چند لوگ لے لیتے ہیں. یہ حکمت کی باتیں سننا بڑا کمال نہیں ہے. جس طریقے سے ستارے کو سب دیکھتے ہیں، حکمت کی باتیں بھی سب سنتے ہیں. رہنمائی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، خاص لوگوں کو ملتی ہے. اب ہمارے اصل موضوع کی طرف. اے حشام جہاں حکمت کی باتیں سننے والے سمجھنے والے موجود ہو، اگر تم حکمت کی باتیں نہ بیان کرے، یعنی لوگ تیار ہے، سن سکتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے، حکمت کی باتیں علمی باتیں سننے والے موجود ہو، بیان نہ کرے تو لوگوں پر ظلم ہے. وہ سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، تو نے بیان نہیں کیا تو لوگوں پر ظلم ہے. لیکن اگر لوگ نہ سمجھ ہے حکمت کی باتیں کرے تو پھر لوگوں پر تو ظلم نہیں ہے، حکمت پر ظلم ہے. نا اہل لوگوں کے سامنے حکمت بیان کرنا حکمت پر ظلم ہے، لیکن اہل حکمت کے سامنے حکمت بیان نہ کرے تو لوگوں پر جو ہے وہ ظلم ہے. اس کے بعد امام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اہل عقل نے یہ دیکھا کہ دنیا بھی زحمت کے بغیر نہیں ملتی، جنت بھی زحمت کے بغیر نہیں ملتی، تو اہل عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کے لیے بھی زحمت کی ضرورت ہے، جنت کے لیے بھی زحمت کی ضرورت ہے، تو دنیا کے لیے کیوں زحمت اٹھاؤں، میں جنت ہی کی خاطر آخرت کے لیے زحمت اٹھاؤں گا تاکہ وہ ہمیشہ باقی رہے. وہ ہکذا یہ حدیث ایک طولانی ہے، تو ممبر کے خطابت کے لیے سب سے احادیث میں سے بہت سارے احادیث ہیں، ان میں سے ہمارے ساتویں امام علیہ السلام کی یہ والی حدیث جو حشام سے حکمت کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا بہت طولانی ہے، اور اگر انسان درس دینا چاہے تو پورا سال بھر اس کے اوپر درس دے سکتے ہیں. یہ صرف ایک حدیث ہے جس کے اوپر انسان درس دے سکتا ہے. اچھا، ممبر پر جانا کوئی آسان بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو انسان ممبر پہ جاتا ہے، اب ذرا اندازہ تو کیجئے کہ سننے والے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کی نگاہیں ہمارے ہاتھ کی حرکت پر بھی ہے، ہماری آنکھوں کی حرکت پر بھی ہے، ہماری زبان کی حرکت پر بھی ہے، ہمارے پورے جسم پر ان کی نگاہیں ہوتی ہے. یہ خیال رکھنا چاہیے. اور الفاظ کو بھی سن رہے ہوتے ہیں. یہ سب کے سب بہت حساس معاملہ ہے.
آپ کو تو عجیب لگے، اچھا یہ عجیب لگے گا، لیکن ہے کتاب نہج البلاغہ کے اندر سنیے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، تقریباً 222 نمبر کا خطبہ ہے. وہ خطبہ کب دے دیا؟ امام علیہ السلام نے اپنے کوئی بیوی کی طرف سے، کوئی رشتہ دار تھا، بس آپ شاید اس کا نام اشتباہ نہ کرو، تو اس کے لیے حکم دیا کہ جا کر خطبہ دے دو. بیچارہ جو خطبہ نہیں دے سکے، زبان جو ہے وہ متزلزل ہو گئے، وہ نیچے اتر گئے. تو حضرت علی نے خطبہ دے دیا. اس خطبے کا خلاصہ یہی کہ زبان کس طریقے سے چلتی ہے، کس طریقے سے انداز ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا. اس خطبے کو میں یہاں بیان نہیں کروں گا. میں جو بیان کرتا ہوں کہ کتنا اہم ہے یہ خطبہ بیان کرنا، کتنا حساس معاملہ ہے انتظار. اس کے بعد ابن حدید نے شرح لکھا ہے کہ پہلا شخص نے ممبر پر جا کے کون سے بڑے بڑے خطیب نے کیا کیا جملے ادا کیا تھا، یعنی شروع کے تقاریر کے اندر کیا کیا واقعہ ہوا تھا، انہوں نے کچھ بیان کیے، بہت سارے واقعات بیان کیے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص ممبر پر گیا، یعنی گھبرا جاتا ہے انسان، اور تاریخ کے اندر یہ ضبط ہو جاتے ہیں سارے واقعات. ممبر پر گیا، ممبر پر جانے کے بعد لوگوں کو دیکھ کے وہ گھبرا گیا اور لوگوں سے کہنے لگے ایھا الناس، نگاہیں نیچے کرے، میں پہلی دفعہ کسی گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہوں، پہلی دفعہ گرنا یقینی ہے. کہتا ہے اسے خطبہ چھوڑ کے یہ اعلان کرنا شروع کرتا ہے کہ نگاہیں نیچے کرو، مجھے شرم آ رہی ہے. سبھی حالات جو ہے انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑے مشہور خطیب ممبر پر گئے، بڑا مجمع کو دیکھنے کے بعد خطبے میں الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بجائے عربی کے اندر خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اتنے لوگوں کے لیے کھانا پینا دیتا ہے. گھبرا کیسے کرنا، تقریب بلا کے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اتنے لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کرتے ایسے. اور ایک مقرر، اس کا نام نہیں لوں گا، آپ لوگ جانتے ہیں، اس نے خود ممبر پہ سنایا، البتہ نام یا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ ممبر پر گئے تھے، اور اس کے بعد جب دعا کرنے لگا تو انہوں نے دعا کے اندر یہ لفظ خود کہہ رہے تھے کہ میں نے استعمال کیا، اور سب نے آمین بھی کہا. وہ کیا تھا؟ خدایا ہمارے جتنے گناہ ہیں، جتنی خطائیں ہیں، وہ سب کے سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وہ سب نے کہا آمین یا اللہ. تو ایسا ہوتا ہے، صحیح بات ہے. تو سارے گناہ قبول کرنے کے بعد دعا کرو. سب لوگوں نے بھی کہہ دیا الہی آمین، سب قبول. یہ الفاظ جو ہے مشکل ہوتا ہے کہ ممبر کے اوپر حساسیت ہے، وہ الفاظ جو ادا کر رہے ہیں وہ الفاظ کو سوچ سمجھ کے ناپ تول کے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بات ہے جو ادھر ادھر کی نصیحت کی باتیں میں نے آپ کو کر دی. تو ایک تو میں نے ابن حشام کی سے امام صاحب کی روایت کو میں نقل کیا. نہج البلاغہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. سب سے زیادہ جو کم سے کم میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مقام کے لحاظ سے جس کو میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقریر کے مواد کو جمع کرنے کے لیے سب سے بہتر موضوع جو ہے وہ تو قرآن ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. شاید آپ میں سے اکثر مل بھی چکے ہوں، جو آغا آیت اللہ عامری جو مدینے میں ہوتے تھے، شیخوں کا رہنما تھے. 1 سال 100 سال 115 سال زندگی انہوں نے گزاری. 45 سال تو انہوں نے زندان کے اندر زندگی گزاری. تو جب میں خود اس سے ملاقات کے لیے گیا اور میں نے یہی کہا کہ ہمارے لیے کوئی نصیحت کرے، تو انہوں نے یہی کہا، ان کا جملہ یہ تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، بسم اللہ الرحمن، کہا علیک بالقرآن، یعنی تم قرآن زیادہ پڑھو. نصیحت یہی ہے کہ قرآن زیادہ پڑھو. وَهُوَ مَمْلُوءٌ مِّنَ الْعِبَرِ وَالنَّصَائِحِ، قرآن میں عبرت کی باتیں بھی ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، سب کچھ قرآن میں ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. اور اس کے بعد انہوں نے سورہ مومنین کی آیت میرے لیے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین لعہدهم راعون. یہ مومن کی صفات بیان کرتے کرتے وہاں پہنچے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. بس یہی نصیحت ہے. تو منبع اصلی قرآن کریم کی آیات ہے. مختصر ہو مگر صحیح ہو، زیر زبر. آپ کی تقریر بہت اچھی ہو
لیکن اگر آپ زیر و زبر کے اندر غلطی کرے تو وہ تمام تقریر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یا تو آیت کا حوالہ دے دو، آیت کا مفہوم بتا دو، سورہ آل عمران آیت نمبر فلاں اور اس کا مفہوم یہ ہے. لیکن اگر آیت کی تلاوت ہو تو آیت کی تلاوت کم سے کم عربی کے لحاظ سے بہت بہترین ہونا ضروری ہے. معمولی اچھا ایک تو معنی کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر معنی کے اندر زیر و زبر ہونے سے، الفاظ کے اندر زیر و زبر ہونے سے معنی بھی زیر و زبر ہو جاتا ہے. اس کے لیے مثال بہت واضح ہے. قرآن کریم کے اندر ہے انما یخشی اللہ، یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، العلماء صرف اور صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ، ترجمہ یہ انما یخشی اللہ پڑھنے سے معنی بنتا ہے کہ علماء فقط اور فقط اللہ سے ڈرتے ہیں. جب انسان پڑھتے ہیں غلطی کے اندر انما یخشی اللہ پڑھے تو وہ معنی الٹا ہو جاتا ہے کہ خدا خود علماء سے ڈرتے ہیں. کتنا معنی فرق ہو گیا، خدا ڈرتا ہے. لندن میں یہ واقعہ بھی ہو گیا کہ ذاکر نے پڑھ لیا انما یخشی اللہ، انما یخشی اللہ پڑھتا رہا بار بار اور اس نے منع بھی نہیں کیا. کسی طالب علم نے اس کو کہہ دیا کہ اس نے میں یخشی اللہ پڑھتا رہا، خدا ان سے ڈرتے ہیں کہا اور آپ نے منع بھی نہیں کیا. نہیں اس نے صحیح کہا ہے چونکہ خدا ان چیزوں سے ڈرتا ہے. بولے ایسا غلط پڑھنے والوں سے خدا ڈرتا ہے واقعی. تو یہ ہوتا ہے. کیا سورہ برات کے اندر ایک آیت ہے ان اللہ بریء من المشرکین، اس کے بعد اگر زیر دے کے وہ رسول ہی پڑھے تو معنی ہوتا ہے کہ اللہ مشرکین سے بھی بیزار ہے اور اپنے نبی سے بھی بیزار ہے. کتنا معنی بدل جاتا ہے. زبر کی جگہ زیر دینے سے معنی بدل جاتا ہے. لیکن زبر کے ساتھ پڑھے تو معنی ہوتا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ مشرکین سے بیزار ہے اور رسول، اس کا رسول بھی ان سے بیزار ہے. لیکن وہ رسول ہی زیر دے کے پڑھیں گے تو معنی ہو جاتا ہے اللہ مشرکین سے بھی بیزار ہے اور اپنے رسول سے بھی بیزار ہے. تو عربی عبارت بیان کرنا ہو تو پھر بالکل صحیح سے زیر زبر آپ کو پتہ ہو، ورنہ مفہوم بیان کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک نصیحت ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی. اور دوسری بات، اور ایک بات ہے، یہ چیزیں آپ کو یقیناً بیان ہو چکی ہوگی علماء کرام سے، وہ یہ ہے ایک ہوتا ہے مجلس درس، جسے ابھی ہے درس دے رہا ہوں میں ابھی آپ کے لیے. اس درس کے اندر جیسے میں نے شروع کے اندر کہتے کہ ایک مشکل مطالب بھی بیان کروں، آپ پر ظلم نہیں ہے کیونکہ آپ درس سننے آئے ہیں. سمجھ میں آیا الحمدللہ، سمجھ میں نہ بھی آیا تب بھی میں نے آپ کو ظلم نہیں کیا ہے چونکہ یہ درس سے یہاں علمی گفتگو ہو. یہاں ایسی گفتگو ہونی چاہیے جہاں اس قسم کا درس ہو، وہاں پر علمی ہو یا سمجھنے کی صلاحیت نہ بھی ہو تو بھی یہاں جرم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایام اذاں کے اندر ایسی تقریر کریں جو چند افراد کے علاوہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو وہاں اس آدمی پر ظلم ہوگا جو حسین کے نام پہ وہاں آئے تھے اور پوچھ لیے بغیر وہاں سے چلے جاتے، چونکہ وہ مجلس اعضاء ہے. مجلس اعضاء کے اندر سب کا حق برابر ہے، ہر ایک کے لیے برابر حق رکھتا ہے. اس طریقے سے اگر ہم نیاز تقسیم کریں تو ہر ایک کے لیے برابر دیتے ہیں. یہ علمی مطالب، یہ علمی مواد، یہ بھی ایک قسم کی تبرک ہے، یہ ایک قسم کی نیاز ہے، یہ ایک قسم کی یہ چیزیں ہیں جو لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے تو سب کو ملنا ضروری ہے. مثلا ایک آدمی یہاں نیاز لے کے آئیں اور ان میں سے چند آدمی کے بیچ میں دے کے باقی کو نہ دے تو کتنی بڑی بری بات ہے. بالکل اسی طریقے سے منبر کے اوپر ایسے مطالب، ایسی گفتگو کریں جو سب کے لیے مفید نہ ہو، صرف چند لوگ ممکن ہے سمجھ سکے باقی نہ سمجھ سکے. تو جس نے وہاں پہ جو شخص محروم رہا آپ کی گفتگو وہ نہیں سمجھ سکا تو شاید ایسی مجالس سے، جیسے ہمارے ایک بزرگ ہے اس کے قول کے مطابق آیت اللہ تھے، ان کے قول کے مطابق مجلس اعضاء کے اندر اگر ایک آدمی بھی محروم رہے تو امام حسین آپ سے ہوش نہیں ہے. ایسی گفتگو ہونی چاہیے جو سب سمجھ سکے. اس بزرگ نے اسی وقت کوئی نصیحت کی تھی کہ طلباء کی مجلس کے اندر ایک نے علمی گفتگو کی مجلسیں پڑھی، انہوں نے کہا دیا اس کو چھوڑ دو، کوئی اور عام سے موضوع پڑھو.
یعنی اللہ قسم کیوں کھاتا ہے، وجہ کیا ہے، اس پر تقریر کر رہا تھا. اس کو چھوڑ دو، عام گفتگو کرو. اس کے بعد خود ہی ممبر پر گئے اور نصیحت کرتے کہا مجلس اعضاء کے اندر ایسی گفتگو کرو جو سب کے لیے مفید ہو، سب کے لیے فائدہ مند ہو. اتفاقاً وہاں پر کوئی ایسا آدمی تھا جو مولانا نہیں تھے. اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس مجلس کے اندر جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی اس آدمی کا بھی حق ہے کہ یہ مجلس سننے آیا، درس سننے نہیں آیا، یہ علمی درس سننے نہیں آیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آئے ہیں، اگر یہ محروم جائے تو امام حسین تم سے راضی نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی، مگر امام خمینی فلسفی نہ بود، مگر امام خمینی علم کلام بلد نہ بود. یعنی کہتے ہیں کہ کیا امام خمینی کو تم جیسا فلسفہ نہیں آتا ہے کہ علم کلام کے اندر امام خمینی جو ہے وہ پیچھے ہیں. امام خمینی جب کوئی تقریر کرتا ہے ڈرائیور سمجھ لیتا ہے، موچی اس کو سمجھ سکتا ہے، عام آدمی بھی اس سے استفادہ کرتا ہے. ہر ایک کے لیے مفید ایک تقریر کرو. یہ عام مجلس کے اندر، مجلس حسین کے اندر آنے والے لوگوں کا ایک حق ہے، سب کا حق برابر ہے. تقریر کے اندر کوشش کرو. اگر علمی ذوق رکھنے والے افراد موجود ہیں ان کے لیے علمی گفتگو کریں، درمیانے قسم کے لوگوں کے لیے درمیان میں درمیانی باتیں کریں، اور سب سے نیچے طبقے کے جو افراد موجود ہیں جن کی سمجھ بہت زیادہ عالی نہیں ہے ان کے لیے بھی آپ کی مجلس میں، آپ کی خطابت میں اس کا بھی ایک حصہ ہونا ضروری ہے. یہ شرط ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم امام علیہ السلام، اچھا بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں خدا پناہ، یا ہو سکتے ہیں نہ ہو تو چاہیے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ممبر پر گیا ہے اور خطابت کے وقت امام کی فضیلت بیان کرنے کے بجائے اس کوشش میں لگے کہ لوگ میری فضیلت کا ادراک کریں، میں کتنا بڑا مولانا ہوں. یہ خطرناک ہے، یہ دیانت ہے. درست ہے کہ اگر آپ کی کوئی اہمیت ہے تو پھر محرم کے علاوہ آ کے دیکھو کتنا مجمع آتا ہے، ہم پتہ چل جائے گا. یہ آنے والا مجمع آپ اور ہم کو سننے نہیں آتا ہے، وہ حسین کا نام سننے کے لیے آتے ہیں. تو پھر آپ حسین کا ذکر کریں. ہاں اچھا، اور بھی شاید فارسی کے اندر ہے، وہ اردو میں ہے، یعنی ہے سیاحت شرق یا سیاحت غرب. القوچانی، آیت اللہ قوچانی کی کتاب ہے، انہوں نے کہانی کی شکل میں لکھی ہے مرنے کے بعد کیا ہوا. اچھا مرنے کے بعد کیا ہوا، وہ مرا نہیں ہے، کیسا پتہ چلا؟ کچھ لوگوں کی نظروں سے حجاب ہٹ جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ زلزلہ تو آیا ہے، لیکن زلزلہ کتنا نیچے تھا پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ مشین کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ زلزلہ زمین سے کتنا نیچے تھا. ہمیں نظر نہیں آتا، ان کو نظر آتا ہے. ہمارے سامنے خون ہے، ہمیں خون جراثیم، بیماری کے جراثیم ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، دوسرا آدمی مشین لگایا تو ان کو نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، چونکہ ہم نابینا ہیں، لیکن جو اہل دل ہے ان کو نظر آتا ہے. یعنی وہ اندازے سے نہیں لکھتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اس میں انہوں نے بڑا اچھا انداز لکھا ہے کہ بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے دیکھیں جو ہم سے مربوط ہے. کہتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد جب میں گھر کے اندر آیا اور دیکھا، انتقال کے بعد جب میں پرندے کی شکل میں آ کے دیکھا تو میرے نام پہ بہت کچھ ہو رہا تھا، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. درست ہے کہ مجلس کا انتظام کیا گیا تو میرے بیٹے نے، میرے وارث نے یہ تو ضرور دیکھا کہ کون سا مقرر ایسا ہے جن کو لوگ پسند کرتے ہیں. یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کون سا ایسا مقرر ہے جس کی تقریر کو خدا پسند کرتا ہے. پہلا مسئلہ ہی خراب تھا. لوگوں کی پسند کا خیال رکھا گیا، شہرت، ان چیزوں کا خیال رکھا گیا، اللہ کی پسند کا خیال نہیں رکھا گیا. وہاں پھر لوگ بیٹے سے کیا مل سکتا تھا جس کی نگاہیں اللہ کی طرف ہے ہی نہیں. چلیے جناب وہاں سے محروم ہو گئے. پڑھنے والے نے ہر لفظ کو ادا کرنے کے بعد یہ تو ضرور دیکھا کہ مجمع کو میرا جملہ پسند آیا یا نہیں آیا. بار بار یہ دیکھتا رہا، چیک کرتا رہا کہ مجمع کو میرا جملہ کتنا اچھا لگا یا نہیں لگا. یہ تو نہیں دیکھا کہ کون سا جملہ ہے جو میرے اللہ کو پسند آیا یا نہیں آیا. ممبر پر تو تھا، نگاہیں نیچے ہیں، اوپر ہے ہی نہیں ہے، نہیں ملا. پڑھنے والی کی نگاہ اوپر ہے ہی نہیں ہے، اس کی نگاہیں نیچے کی طرف ہے کہ مجمع کو میری تقریر پسند آئی یا نہیں. کہ جو نقطہ میں نے جو بیان کیا ہے وہ لوگوں کو پسند آیا نہیں. ہر جملے کے اندر اس کی نگاہیں نیچے تھی، پڑھنے والے کی نگاہیں کہ لوگوں کو پسند آئے، لوگ میری تعریف کریں.
نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر میں نے مجمع کی طرف دیکھا کہ سارے لوگ میرے نام پر آیا ہے، تو پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو فقط میرے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہو، یا امام حسین کو رونے کے لیے آیا ہو، یا مجلس کی اہمیت کو سمجھ کے آیا ہو۔ میں نے ان کی طرف نگاہ کی تو پتہ چلا کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر آنے والے سارے انسان اس لیے آئے تھے کہ اگر نہیں جائیں گے تو شکایت آئے گی، بعد میں شکایت آئے گی، یعنی منہ دکھانے آئے گا۔ جو منہ دکھانے آئے اس سے مجھے کیا ملنا تھا؟ کوئی بھی نہیں ملا، درست ہے۔ اس کے بعد میرے نام پہ کھلایا گیا، کس کو کھلایا؟ ان کو کھلایا جو اپنے گھر میں سے اچھا کھاتے ہیں، ان کو کھلایا۔ کیا ملا مجھے؟ اگر مجھے پہنچانا ہوتا تو ایک ایسی جگہ پہ لے جا کر کھلاتا جو مجھے تم کو جانتے ہی نہیں، ایسا جو غریب ہے، واقعا مستحق ہے، ان کو جا کے کھلاتا تو پھر ہم بہتر ہوتی۔ جو اپنے گھروں میں اس سے بھی اچھا کھاتے انہیں کو دوبارہ کھلاتے۔ جو بھوکے تھے وہ بھوکے رہ گئے اسی شہر کے اندر، اور جو کھاتے تھے انہیں کو کھلا دیا۔ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو شاید مثال اس طرح ہے کہ یہ والا نہیں ہونا چاہیے، بیچ والا بہت ساری، وہ آیت اللہ پہنچانے کی کتاب ہے، سیاحت شرق سیاحت غرب۔ اس طریقے سے منبر سے بیان کرنے سے لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، واقعات کی شکل میں بیان کرنے سے، چونکہ بچپنے سے لوگوں کو کہانی کی شکل میں مطالب کو بیان کرنے کی اس کو عادت ہوتی ہے، تو پھر قرآن بھی اسی کو پسند کرتا ہے کہ قرآن بھی حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ تو قصے کی شکل میں، کہانی کی شکل میں کسی مطلب کو بیان کرنے سے ایک سے زیادہ مطالب انسان کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، اور یاد رکھنے والوں کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو بن جملہ جس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ منبر پر امام کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کرے، اپنی فضیلت بیان کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ دیانت ہے، امام کے ساتھ ظلم ہے انسان۔ اور ایک مطلب تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے سننے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم کو سننے کے لیے آیا ہے تو ایام اعضاء کے علاوہ اسی منبر پر دیکھے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری کیا حیثیت ہے، کہ مجمع کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیں۔ اب وہ خواتین ہیں، البتہ یہ کہنا چاہیے نہیں چاہیے، کتنے شوہر ہیں جن کی زوجہ ذاکرہ ہونے کی وجہ سے شوہر ہمارے پاس آ کے رونا شروع کرتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، معاشرے کے اندر عزت ملنے سے کیا کیا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کریں۔ یہ چیزیں آپ بہت بڑی ذاکرہ صحیح، شوہر کا حق اپنی جگہ پر، بچوں کے حقوق اپنی جگہ پر، ذاکرہ ہے تو اپنی جگہ پر بچوں کے حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کیے بغیر ذاکرہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چیزیں کوئی کام آنے والی ہے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ جس طریقے سے انسان کا جسم جس کے اندر ہاتھ ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہو تو کامل انسان ہے، لیکن اپنی حیثیت سے اگر بڑا ہو تو پھر وہ کارٹون ہے۔ تو دین کبھی کارٹون نہیں بنانا چاہیے، جو ہے اسی جگہ، ذاکری اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے۔ مجلس میں شرکت کرنا وہ بھی ایک فضیلت ہے، لیکن شوہر کا حق اپنی جگہ پر ایک اہم حق ہے، بچوں کو کا خیال رکھنا اپنی جگہ پر ہے، یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ ایک مطالب کے لحاظ سے ایک اہم موضوع جس کے اوپر لوگ کم گفتگو کرتے ہیں یا کم بیان کیے جاتے ہیں مگر آسان ہے، وہ ہے دعاؤں کے اندر اپنے موضوعات کو تلاش کرنا، کہ آپ جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کے اندر تلاش کرنے کے علاوہ، تاریخ کے اندر تلاش کرنے کے علاوہ، نہج و بلاغے کے علاوہ دعاؤں کے اندر جو ہے وہ ان مطالب کی طرف انسان متوجہ ہو جانا۔ توحید پر اگر بحث کرنی ہے تو دعاؤں کے اندر توحید ہے۔ نبوت کے بارے میں اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو نبوت کے بارے میں دعائیں ہیں صحیفہ کاملہ کے اندر، اور اسی طریقے سے اگر تفسیر قرآن میں اگر چاہے تو دعاؤں کے اندر تفسیر قرآن بھی موجود ہے۔ دعاؤں کا مجمع ایک، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ دعاؤں کا جو میدان ہے وہ نہج البلاغہ کے میدان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔
کیونکہ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات نے ہم سے خطاب کیا ہے اور ہماری کوتاہی کو اور ہماری کم ظرفی کو جانتے ہوئے خطاب کیا ہے. جیسے ایک بہت بڑا پروفیسر ہو، وہ اپنے 10 سال کے بچے سے باتیں کریں گے تو بچہ تو اوپر نہیں آ سکتا ہے، پروفیسر خود ہی بچہ بن کے بات کریں گے، ظاہر ہے. اسی طریقے سے نہج البلاغہ کے اندر جو علی ہے یا دربار یزید کے اندر جو زین العابدین ہے، وہ مجمع کو دیکھ کر نیچے آ کے خطبہ دیا ہے. لیکن یہی زین العابدین جب خدا سے گفتگو کرتا ہے تو وہاں نہ سمجھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے اور نہ سمجھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. تو لہٰذا خطبات کے اندر مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے برابر آ کے گفتگو کرتے ہیں، جبکہ دعائیں وہ میدان ہے جس میں اپنے سے بلند خدا سے یہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر سائنس بھی ہے، اس کے اندر توحید بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. ایک بڑا میدان خطابت کے لیے، تیاری کے لیے نہج البلاغہ کے علاوہ، صحیفہ کاملہ کے علاوہ دعائیں ہیں. اور واقعات کو تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ واقعات بہت ہی اہم اثر رکھتا ہے. چاہے آپ مثال کے طور پر یہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے. اب دیکھیے اس کے اندر کتنے موضوعات ہیں. مثلا ایک موضوع کیا ہے، مثلا یہ بتائیے آپ. ایک موضوع تو یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف کو چاہتے ہیں. یوسف کے بھائی سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد نعوذ باللہ ناانصافی کر رہے ہیں کہ یوسف کو بہت چاہتے ہیں. نہ سمجھ ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یوسف کو جدا کرتے ہیں. 40 سال کے بعد یوسف کے بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والد اگر یوسف کو چاہتے تھے تو بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ یوسف کو خدا بہت زیادہ چاہتا تھا. یعقوب اگر یوسف کو چاہتے تھے تو بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے، بلکہ کس لیے چاہتے تھے کہ باقی بیٹے کے مقابلے میں خدا یوسف کو بہت چاہتا ہے، اس لیے یعقوب یوسف کو بہت چاہتے تھے. یعقوب کی چاہت جناب یوسف سے وہ یعقوب خود اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت کے مطابق جتنا اللہ ان کو چاہتا تھا اسی لحاظ سے یعقوب بھی ظاہر کا نبی ان کو چاہتے تھے. بیٹا ہونے کی وہ محبت بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں، محبوب خدا ہونے کی حیثیت سے. یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، ظاہر ہے آگے بڑھا سکتے ہیں انسان. دوسرا موضوع، یوسف کے اوپر کتنا ظلم کیا ان کے بھائیوں نے. اتنے ظلم کرنے کے بعد جب اناج لینے کے لیے آئے تو کوئی تانا نہیں دیا، کوئی ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، ان کو اناج دیا، ان کی قیمت بھی واپس کر دی. دوسری دفعہ آئے پھر دے دیے، تیسری دفعہ آ گئے پھر انہوں نے دے دیے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہمارے بھائی وہی یوسف ہے جس کے اوپر ظلم کیا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ان کے پاس آنے کے بعد چاہ یعنی کوان کا زبان پر وہ لفظ کو کبھی نہیں لاتے تھے تاکہ ان کے بھائی شرمندہ نہ ہو جائے. اصل اتنا احتیاط کرتے تھے، خیال رکھتے تھے کہ بے عزتی نہ ہو، بے احترامی نہ ہو، بھائیوں کی بے احترامی نہ ہو. مظلوم واقع ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، آپ نے ایسا کیا ہے. یہ الہی لوگ ہیں. خدا کی صفت کیا ہے؟ مولا کائنات کی وصیت پڑھے امام حسن نے کہا کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے تو اس خدا کی بارگاہ میں جاؤ جو کبھی تانا نہیں دیتا ہے کہ اب آئے ہو کہہ کر، کبھی تانا نہیں دیتا وہ. درست ہے. تو یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اپنے اللہ کے نمائندے بھی کبھی بھی جو ہے وہ تانا نہیں دیتا ہے کہ تم نے پہلے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. لفظ چاہ، لفظ کنواں زبان پر یوسف نہیں لاتے تھے تاکہ ان کے بھائی جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو. اصلا یہ بھائی بھائی کے درمیان جو مظالم ہے جو معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اس واقعے کے اندر وہ کس اچھے انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام کو اوپر طنز کرنے کے باوجود جناب یعقوب نے اپنے نافرمان بیٹوں کو گھر سے نہیں نکالا، نصیحت کرتے رہے اگرچہ 40 سال لگے، لیکن بعد میں سب کے ساتھ ہدایت یافتہ ہو گئے. معاشرے کی ضرورت ہے، بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو گھر سے باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اسے نصیحت کرے یہاں تک کہ اللہ اس کی ہدایت کرنے دے. پھر آگے کے واقعہ وہ تو بہت زیادہ
حساس اور بہت اہم موضوعات ہے الہی، عشق الہی کے حوالے سے، اس موضوع کے اندر میں نہیں جا سکتا. تو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ واقعہ کے اندر ایک واقعہ ذہن میں لا کر اس واقعہ کو بیان کر کے اسی واقعہ کے اندر بہت سارے مطالب کو انسان بیان کر سکتا ہے. اور بہترین قصہ قرآن کا قصہ ہے. دنیا کے ہر قصے کے اندر جھوٹ کا احتمال ہے، قرآن کا قصہ وہ ہے جس میں جھوٹ کا احتمال ہے ہی نہیں. دنیا کے جتنے قصے ہیں وہ غلط ہونے کا چانس ہے، قرآن کے قصے میں غلط ہونے کا اصلاً کوئی چانس نہیں ہے. دنیا کے دوسرے قصے کے اندر گمراہی کا احتمال ہے، قرآن کے قصے میں گمراہی کا معمولی فیصد احتمال نہیں ہے. وہ حقیقت قرآن کے قصے کی قصص قرآن کی خاص ایک اہمیت ہے. تو منبر سے انہی کو بیان کرنے سے بیان کرنا بھی آسان ہے، اس سے مطالب نکال کے لوگوں تک پہنچانا بھی بڑا آسان بھی ہو جائے گا اور لوگوں کو یاد رکھنے میں بھی جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. یہ چند مطالب ہوئے. ان مطالب میں سے اہم مطلب جس کی طرف شاید بیان کرنا مشکل ہے، خشک موضوعات ہے. اللہ کی ہر کلام کی انتہا توحید پر ہونا چاہیے. آغاز تو ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، یہ سب توحید ہے. آغاز خدا کے نام سے کرتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تقریر کا اختتام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفات کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی طرف اشارہ ہو، لوگوں کو اس کی طرف جو ہے رہنمائی کرے. چلے وہ بتا ہی دیتا ہوں، کم سے کم آخری قصہ بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف کے حوالے سے. جناب زلیخا، یہ ہمارے آنے والے واقعات سے مربوط ہے، اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ نے حضرت یوسف کے بارے میں وہ جو فلم بنی اس کو آپ دیکھیں، اس منظر کو ضرور دیکھیں جس میں زلیخا نابینا ہونے کے بعد، جوانی ختم ہونے کے بعد، حکومت ختم ہونے کے بعد وہ مومنہ بنتی ہے. میں جو مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر تقریر کا آغاز اور ہر اس کا اختتام جو ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی طرف دعوت پر ہونا چاہیے. اختتام بھی آغاز بھی، اختتام اس پہ ہونا چاہیے خاص طور پر کہ آپ کی تقریر کا خلاصہ لوگوں کو خدا کی طرف بلانا. ہوتا تو ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی دے دینا چاہیے نا. امتحان دینا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ آنا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے کہ اختتام اللہ تک ہونا چاہیے. وہ یہ اس قصے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نابینا ہو چکی ہے، جوانی ختم ہو گئی ہے، یہ ہے. لیکن اچھا، جناب زلیخا کے حضرت یوسف کے ساتھ جو ان کی عشق و محبت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا. یہ اصل نقطہ ہے. جناب یوسف سے وابستہ رہی تو کچھ بھی نہیں ملا. نہ یوسف ملا، نہ جوانی رہی، نہ بینائی رہی، نہ شہرت رہی، سب کچھ ختم ہوا. اس قصے کی جان یہ ہے، اس قصے کا اصلی مطلب یہ ہے کہ جناب زلیخا نے جو نابینا ہونے کے بعد اپنے خداؤں کو جو بدھ ہے ان کو یہ کہہ کر توڑنا شروع کر دیا کہ یوسف میں اتنی کشش ہے تو اس اللہ میں کتنی کشش ہوگی جس پر یوسف خود عاشق ہے. یہ اصل نقطہ ہے، اصل مطلب یہاں ہے. یوسف اتنا حسین ہے تو وہ کتنا حسین ہوگا جس نے یوسف کو بنایا ہے. یہ ان کا جملہ تھا. یہ اصلی اس واقعے کی روح یہ ادھر ہے. یہ کہتے انہوں نے بتوں کو توڑا تو اللہ نے اسی وقت یوسف کو الہام فرمایا، وحی نازل کی، جاؤ زلیخا کے پاس چلے جاؤ، زلیخا مومنہ بن چکی ہے. اب جو یوسف جو زندگی پر نہیں ملا، یوسف آ گئے کس کے پاس؟ زلیخا کے پاس. یوسف نے دعا کی، جو جوانی ختم ہو گئی دوبارہ ملی ان کو، بینائی ختم ہو گئی تھی وہ بھی دوبارہ واپس آ گئی. سب کچھ دوبارہ، سب کچھ ملا. لیکن کب ملا؟ یہ بہت اہم ہے. یہ اس وقت ملا کہ جب یوسف کو وسیلہ بنا کر یوسف کے خالق تک پہنچی تو سب کچھ ملا. یوسف بھی ملا، جوانی بھی ملی، بینائی بھی ملی، سب کچھ ملی. واقعہ کربلا بھی اسی طریقے سے ہیں کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ حسین آپ میں اتنی کشش ہے کہ دنیا سب آپ کا دیوانہ ہے، آپ کی بندے عاشق ہے. اے حسین آپ میں اتنی کشش ہے
تو پھر اس خدا میں کتنی کشش ہوگی جس کے اس کے لیے حسین جو ہے خود قربانی دے رہے ہیں اصل میں. تو نازک مسئلہ تو ہے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں، آرام سے پتہ نہیں کیا ہے، یہ نازک مرحلہ ہے کہ حسین کے ذریعے خدا تک پہنچنا، یہ دیکھنا کہ حسین میں اتنی کشش ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر عاشق ہو جائیں، لوگ اس کے اوپر دیوانہ ہو جائیں. عجیب عجیب مراحل ہے عشق حسین کے حوالے سے، عجیب عجیب واقعات ہے، سوچ سمجھ سے باہر ہے. اب دور کی بات کیا، خود پاکستان کی باتیں ہیں، کتنے ایسے زوار ہیں جو سب کچھ بیچ کے حسین کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، حسین کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں. مگر قصے ایک نہیں بے شمار قصے ہیں. کہا مجلس کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پیسہ نہیں ہے تو کیوں، کیا ہوا، بیٹا تو ہے، غلام بناؤ، بیچ دو، حسین کی مجلس کرے گا. واقعات ہے یہ. ماں ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، جنازے وہ قبر کے اوپر رو رہی تھی، اچانک اعلان ہوا ہے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. پھر وہیں سے کھڑے ہو گئے، بیٹا تم میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے لیکن اکبر سے زیادہ نہیں. عاشور کے بعد آؤں گے دل ملے تو ابھی تو اکبر پر گر گیا کرو. اس میں اتنی کشش ہے اس میں. تو یہ کس کے لیے ہے، بتانے کے لیے ہے کہ جب اس میں اتنی کشش ہے اس خالق کے اندر کتنی کشش ہوگی جو آخری وقت جس کے لیے حسین سجدہ کر رہے تھے، جس کے اوپر جس کی رضا کے خاطر علی اکبر کو قربان کر رہے تھے. یہ اصل مطلب ہے، یہ اہم درس یہ ہے انسان کو ہی دینا ہے، پیغام یہی دینا ہے انسان کو. جس طریقے سے یوسف کے ذریعے خدا تک پہنچا تو زلیخا کو یوسف ملا، اسی طرح حسین کے ذریعے اگر ہم خدا تک پہنچے تو خدا ہمیں حسین عطا فرما دے. اس سے پہلے وہ حسین جیسا حسین ہے وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں. حسین میں اس سے زیادہ کشش ہے جتنا ہم درک کرتے ہیں. حسین کے اندر اس سے زیادہ حزن ہے جو ہمیں ادراک ہو رہا ہے. حسین اس سے بھی زیادہ عشق کے قابل ہے جتنا انسان دنیا کے اندر اس کے عاشق نظر، اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن یہ کب ہوگا، جب اس کو وسیلہ بنا دیں گے، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو مظہر صفات الہی بھی ہے، مظہر صفات الہی بھی ہے. دنیا تو سایہ ہے، حقیقت تو صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ. دنیا میں بہت زیادہ بادشاہ ہوں گے لیکن یہ بادشاہیت جو دنیا میں ہے وہ بادشاہ حقیقی کا سایہ ہے، بادشاہ حقیقی خدا ہیں. دنیا میں بہت صاحب عزت ہوں گے لیکن عزت تو دنیا کے اندر نظر آنے والی عزت تو حقیقی عزت کا ایک سایہ ہے. یہ اصلی عزت تو ان العزت للہ جمیعا. دنیا میں کتنی طاقتیں ہیں، وہ طاقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا سایہ ہے، اصل طاقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. منبع اصلی، مرکز اصلی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ. درست ہے. اب اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بیچ کے اندر لے آئیں تو پھر معاملات بالکل الٹ نظر آئے گا. مثلاً آج کون سا دن ہے آپ کو پتہ ہے؟ مباہلہ کا دن ہے. مباہلہ کس میدان کا نام ہے؟ معرکہ روحانیات. وہ جنگ جو مادی جنگ نہیں ہے، روحانی جنگ ہے. یہی ہمارا موضوع ہے. منبر کا موضوع روحانیت ہے. اچھا اب دو چیزیں دیکھیں آپ. 20ویں صدی ہے یہ جو آخری صدی ہے 20ویں صدی، اگر اس 20ویں صدی کے اندر جتنی مادی ترقی ہوئی ہے اگر اس کو ایک ترازو میں رکھ دے، کمپیوٹر ایجاد ہوا، کیا کیا چیزیں ایجاد ہوئی، یہ ایک ترازو میں رکھ دے، باقی 19 صدیاں جو گزر گئی ہے ان معلومات اور دانش کو اگر دوسرے ترازو کے دوسرے حصے میں رکھیں گے تو یقیناً اور 100% یقین ہے انسان کو کہ 20ویں صدی ان 19 صدیوں پر بھی زیادہ محیط ہے، اس کا وزن زیادہ ہوگا. کیونکہ انسان نے مادی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کی ہے، شک نہیں، بہت زیادہ ترقی کی. مادی لحاظ سے انسان بہت آگے نکل چکا ہے. 19 صدیاں گزر گئی، اس میں اتنا انسان آگے نہیں بڑھا تھا جتنا 20ویں صدی میں انسان آگے بڑھا ہے، شک نہیں. لیکن جس طریقے سے علم و دانش 20ویں صدی کے اندر بہت زیادہ ہے، 19 صدیوں سے بھی زیادہ ہے، اسی طریقے سے اگر جرائم کی فہرست نکالے
مظالم کی فہرست نکالے کہ کتنے مظالم ہوئے ہیں، تو شاید 19 صدیاں جو گزر گئی ہے اس میں اتنے مظالم نہ ہو جسے 20ویں صدی کے اندر مظالم ہوئے. ایٹم بم پھینک دیا، کیا کیا ہزاروں انسان کو تباہ ہوا. سیریا جیسے چند کروڑ کی آبادی کے اندر 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ مر گئے. وہاں عراق کے اندر کتنے لوگ مر گئے. جرائم کی دنیا بھی لگے، جتنی ترقی ہوئی ہے اتنا ہی تنزل بھی ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہے، دونوں ساتھ ساتھ کا مقابلہ ہے. تو یہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ یہ مادی ترقی جو ہے وہ انسان کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ اگر اس سے انسان کو سکون ملتا، اس سے انسان کو اگر اطمینان مل جاتا، تو جہاں جہاں یہ ترقی جہاں ہوئی ہے تو ممالک کے اندر نیند آور مسکن دوائیں کیوں استعمال کرتے تھے، خودکشیاں کیوں زیادہ وہاں پہ ہے. پھر جن ممالک کے اندر ہمیں ترقی نظر آتی ہے وہ دوسرے اقوام کو دبانے کے لیے، ان کو زیر کرنے کے لیے سمندر پار سے یہاں افغانستان میں، عراق میں کیوں حملہ کرتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مادی ترقی انسان کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اور ایک طاقت کی ضرورت ہے، اسے روحانیت کی ترقی کہتے ہیں. منبر کا موضوع روحانیت ہے. کہ آج بھی بہت سارے ایسے کلینک کھولے گئے ہیں اس ضرورت کے مطابق. وہ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، ڈالر بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ذہنی طور پر بھی ہم صحیح ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا ہے، اطمینان کیوں حاصل نہیں ہوتا ہے. وہی روحانیت کی تلاش ہے. زمانے کو روحانیت کی تلاش ہے. زمانہ آگے بڑھے گا، پھر سننا چاہے گا، سکون تلاش کرنا شروع کرے گا. قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن، وہ سکون یہاں ہے ذکر الہی کے اندر، یاد الہی کے اندر. انسان کتنا بھی پریشان ہو، یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور دعائے اربعہ بھی ہے. اے وہ معبود، تو یوسف کا قصہ، اے وہ معبود جس نے بیابان کے اندر، صحرا کے اندر کنویں سے یوسف کو زندہ و سلامت باہر نکال دیا. اس سے بڑا انسان کو سکون کہاں سے ملے گا؟ ایک ایسی طاقت سے وابستہ ہو جائیں جب وہ طاقت چاہے تو بیابان کے اندر، صحرا کے اندر، کنواں کے اندر موجود انسان کو وہ نجات دے دے. اصل اے وہ معبود جس نے غلامی کے بعد یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور وہ طاقت ہے کہ جو غلام کو کیا ہے، بادشاہ بنا دیا اسے. وہاں انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اے وہ معبود جس نے جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا. شکستہ انسان کو اطمینان حاصل ہوگا کہ میں ایسی طاقت، ایسی قدرت کے سامنے کھڑا ہوں، اگر وہ چاہے تو یہ مشکل تو کیا، وہ تو ابراہیم کی طرح میرے لیے آگ کو بھی گلزار بنا سکے. اے وہ معبود جس نے جناب موسیٰ اور ان کے لشکر کے لیے دریا کو شق کر کے راستہ فراہم کر دیا. یہ جو قرآن کے جو واقعات ہیں، جو اللہ کی طاقت کی طرف اشارہ ہے، انسان کو، لوگوں کو اس اصلی طاقت جو اللہ کی طاقت ہے اس کی طرف لوگوں کو کیا کرنا ہے، رہنمائی کرنا. ہر منبر پہ جانے والے انسان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اصل قدرت سے آگاہی دے کہ قدرت کا منبع کہاں ہے، قدرت کا مرکز کہاں ہے. یہ سب کا سب سایہ ہے. حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہے. تو حقیقت سے کہ ہمیں سایہ نظر آ رہا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بھائی یہ جو زمین پر جو حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ پرندے کا سایہ ہے، اس کو تلاش نہ کرو، اس کا شکار نہ کرو. کہ زمین پر موجود پرندے کے سائے کا شکار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. پھر کیا کریں؟ سایہ کو دیکھو، اور سائے کو دیکھنے کے بعد اصل پرندے کو تلاش کرو کہ یہ سایہ کہاں سے آ رہا ہے. اس کو شکار کریں گے تو انسان کو کوئی چیز حاصل ہو جائے گی. تو یہ بہت اہم توحید کا درس، قیامت کے بارے میں انسان کا درس. ورنہ تو مولا کائنات ہے ہی صاحب معجزات ہے. صاحب معجزہ کا معجزہ دکھا دے تو وہ کون سا بڑا کمال ہے. مولا کائنات نے توحید پر کیا گفتگو فرمائی. صلی اللہ علیہ وسلم.
جیسے مطالب آپ نے ارشاد فرمایا، یہ چیزیں بیان کرنا ضروری ہے. یہی ہمارا معاشرے کی بیماری اور مجبوری یہی چیز ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ ملا دے. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہی ہمارا منبع ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہماری تقریر ہونی چاہیے. جب ایسا ہے تو پھر ہم حدیث کے اس مصداق کے اندر شامل ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، یہ نہ دیکھے کہ لوگ پسند کرے نہ کرے، آئندہ دفعہ مجھے دوبارہ مجلس کے لیے بلائے نہ بلائے، نا، یہ دیکھے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. خدا کی رضا کو اگر سامنے رکھے تو اللہ تو ویسے بھی دعائیں کمیل کے اندر پڑھتے ہیں، یا سری اور رضا، جلد راضی ہونے والا، آسان کام بھی ہے. معصوم فرماتا ہے اگر کوئی خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تو سری الرضا ہے، جلد راضی ہونے والا ہے، وہ راضی ہو جائے گا. اور اللہ لوگوں کو بھی راضی کرے گا، چونکہ لوگوں کے دل کو جو ہے خدا ہی تبدیل کر سکتا ہے. تو آسان کام ہو گیا. خدا خود بھی سری الرضا ہے، جلد راضی ہونے والے، یا سری الرضا ہے، جلد راضی ہونے والے. جب خدا راضی ہو جائے گا تو خدا لوگوں کے دل کو بھی تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ راضی کرے گا. مقلب القلوب اللہ ہے. تو یہ راستہ بڑا آسان ہو جائے گا. پھر امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو ناراض رکھ کر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تو ہے ہی ناراض، لوگ بھی ناراض ہوئے بغیر نہیں رہیں گے. پہلا والا راستہ اچھا ہے. اگر لوگوں کو خوش رکھنا چاہے تو لوگ خوش رہنا مشکل ہے. اگر لوگوں کی خوشی کو سامنے رکھے تو اللہ تو ہے ہی ناراض، لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے. لیکن اگر اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تو راضی جلدی ہو جاتا ہے. اللہ لوگوں کو بھی آپ سے کیا کریں گے؟ راضی فرما دیں گے. تو خلاصہ کلام دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر ان چیزوں کو، دعاؤں سے انسان کو آگاہی دے دے کہ فلاں دعا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں دعا کا یہ ہے. کہ جیسے صحیفہ کاملہ کے اندر جب امام بیمار ہو جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے. کتنا عرفانی دعا ہے، آپ کو بھی تعجب لگے گا، لیکن اس کے لیے دل چاہیے دعا پڑھنے کے لیے. آپ ہیڈنگ کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ جیسے میرے ساتھ ہوا تھا یہی، کہ جب بیمار تھا دعائیں پڑھتا تھا. میں خود دیکھا کہ امام سجاد جب بیمار ہوتا تو یہ دعا پڑھتے تھے. میں نے کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد بند کر دیا، اس کے بعد پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس مرتبہ ہمارا وہ منزل ہمارے اندر ہے ہی نہیں. امام فرماتے کہ خدایا تو نے مجھے بیمار کر دیا تو مجھے موت یاد آ گئی، یعنی فائدہ ہوا. خدایا تو نے مجھے بیمار کر دیا تو مجھے دنیا پر اعتبار ختم ہو گیا، یعنی دوسرا فائدہ ہوا. خدایا تو نے مجھے بیمار کر دیا تو میرے گناہ کم ہوئے، یعنی اور فائدہ ہوا. فائدے پر فائدہ، بیمار ہونے کا فائدہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے خدایا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے صحت پر شکر ادا کرنا چاہیے یا بیمار ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بتائے کہ عالم ہی الگ ہے، وہاں کوئی اور عالم ہے کہ لوگ ابھی حیوانیت کے راستے پر ہیں. حیوانیت کیا ہے اور جو الہی نگاہ رکھنے والے ان میں یہ فرق ہوتا ہے. حیوانیت کی نگاہ سے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں کھانے کو ملے تو ان کو لذت ملتی ہے، چیزیں کھانے کو ملے تو اس کو لذت ملتی ہے. الہی نگاہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ کھانے میں اتنی لذت کہاں ہے جتنا کھلانے میں لذت ہے. الگ ہے، معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کھانے میں نہیں لذت ہے، کھلانے کی لذت الگ. وہ کہتا ہے کہ لوگ ہمیں خدمت کرے، ہمارا احترام کرے تو اس میں لذت ہے. الہی نگاہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ خدمت لینے میں کہاں، کسی کی خدمت کرنے میں جو لذت ہے. ہاں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں لذت ہے. الہی نگاہ رکھنے والے کہتے ہیں نہیں، نعمتوں میں لذت نہیں ہے، ترک نعمت میں بڑی لذت ہے. نگاہیں الگ الگ ہے، نگاہ میں فرق ہے. ہماری نگاہ ان کی نگاہیں فرق. ہماری نگاہ حیوانی نگاہ ہے، دنیاوی نگاہ ہے. الہی نگاہ رکھنے والوں کی نظر بالکل الگ الگ ہے، ان کی نگاہیں الگ ہے، ان کا مرتبہ الگ ہے. وہ کسی اور عالم کے اندر بستے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا میری سمجھ میں نہیں آتا، صحت پر زیادہ شکر ادا کروں یا بیمار ہونے پر زیادہ شکر ادا کروں. صحت چونکہ میری خواہشات کے مطابق ہے، لہٰذا مجھے صحت اچھی لگتی ہے. بیماری کے اندر بھی اتنے ہی فوائد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بیماری خراب لگتی ہے. تو ہے دونوں نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے دونوں نعمت ہے. اس کے اندر بھی اللہ مومن کے لیے فائدہ رکھتا ہے، اجر رکھتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، بہت سارے فوائد. وہ صحیفہ کاملہ کے اندر پڑھ لیجیے گا، کتنے فوائد ذکر کرتے ہیں بیماری کے.
فرماتے میری سمجھ میں نہیں آتا صحت پر شکر ادا کروں، شکر کی بات ہے، صحت پر شکر ادا کروں یا نعمت کے اوپر تیرا شکر ادا کروں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، اور 2-3 منٹ اور لے لوں گا یا 5 منٹ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ وہ یہ ہے واقعہ کربلا کے اندر مواد ہے، بہت سارے مواد ایسے ہیں جو مسائل میں پڑھتے ہیں، مسائل میں پڑھتے ہیں، وہ فضائل کے طور پر بیان نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ مسائل سے ہٹ کے بھی اس میں پیغام ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عباس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ گئے چولہوں میں پانی اٹھایا، لبوں کے نزدیک لے گئے، پھر حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ نہیں ہے، اس میں دوسرے پیغامات اس کے اندر یہ پیغام ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ پیغام موجود تھا۔ عباس تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں پانی پیوں گا، سوچ بھی نہیں سکتے، کیسا سوچ سکتے وہاں بچے پیاسے ہیں پانی پی لیں گے؟ وہ تو سقا ہے۔ کوئی میں نے پہلے جملہ کہا ہے، پانی پینے میں کہاں لذت ہے جیسے پانی کو ترک کرنے میں، پلانے میں جو لذت، پانی پینے کی طرف عباس کا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ واقعہ صحیح ہے لیکن نقطۂ نگاہ الگ الگ ہے۔ پھر ہوا کیا تھا بیان کرتے ہوا یہ تھا کہ حضرت عباس جب نہر علقمہ کے اندر اتر گئے، مشق و برا، حضرت عباس نے محسوس کیا کہ یہ جو سواری ہے، یہ جو ذوالجناح ہے، وہ پانی نہیں پی رہا ہے۔ اصل اب بات ختم ہو جائے، نگاہ بدل جاتی اس نے دیکھا کہ یہ ذوالجناح، یہ اسب باوفا ہے، یہ وہ بھی پیاسے تھے، وہ بھی پیاسا تھا، وہ جانور بھی۔ حضرت عباس نے محسوس کیا کہ یہ جانور پانی نہیں پی رہا ہے۔ وہ سکینہ کی پیاس کا کتنا احساس ہوگا ان کو، تو جانور کی پیاس کا احساس۔ کہا جب دیکھا کہ یہ جانور پانی نہیں پی رہا ہے، یہ ذوالجناح پانی نہیں پی رہا ہے، تو حضرت عباس نے پھر جا کے مجبوراً کچھ چولوں میں پانی اٹھایا تاکہ یہ جانور یہ سمجھے کہ میرے مولا نے پانی پی لیا ہے۔ وہ سقائی ہے کہ وہ پانی کو لبوں کے نزدیک لے کر گئے تاکہ یہ جانور سیراب ہو جائے۔ اور وہی اب ہم واقعات کے اندر ہم پڑھتے ہیں، پھر وہ ذوالجناح نے بھی اپنا منہ پانی کے نزدیک لے گیا، جب جانور نے دیکھا کہ پانی جو ہے وہ پیا نہیں، گرا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا منہ جو ہے وہ پانی سے اٹھا لیا۔ یہ ایسے نکات ہوتے ہیں درمیان میں جو مسائل کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ چولوں کے اندر پانی اٹھانا بھی پانی سے سیراب ہونا نہیں ہے بلکہ جانور کو سیراب کرنا، وہ بھی خود ایک قسم کی سقائی ہے۔ اور اس کا بالکل آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ مثلا ایک واقعے کی بہت سارے تفسیریں ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک تفسیر مثلا یہ ہے کہ جب جناب حر نے امام حسین کا راستہ روکا تو امام نے کیا فرمایا؟ سب کو یاد ہے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں تمہارے اوپر ماتم کر۔ اس کی کیا تفسیر ہوگی؟ مثلا ایک جلالی انسان کہے گا امام ناراض ہو گئے ہوں گے، جلال میں آیا ہوگا، جیسے ہمیں جلال، ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم زبان سے عجیب عجیب باتیں نکالتے ہیں، امام حسین بھی ایسا جلال میں غصے میں نہیں۔ حسین اس کا فرزند ہے جس کی پیشانی زخمی تھی، شربت اٹھا کے قاتل کو دیے، کیسا غضبناک ہو سکتا ہے، کتنا کیسا ناراض ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا دوسرا آدمی سوچتے نہیں امام تو خیر وہ برا بلا تو خیر امام نے نہیں کہا ہوگا، امام اہل عرفان تھے، شاید حر کے خلاف بد دعا کی ہوگی، یہ بھی کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بد دعا، یہ ان کے فرزند ہیں، ان کے نواسے ہیں جو زخم کھا کر دعائیں دیتے تھے، اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے جو ہر روز اس کو اذیت دیتی تھی، بیماروں کی عیادت کے لیے، ان کے فرزند، ان کے نواسے کس طرح بد دعا دے سکتے ہیں؟ نہ یہ جو سکلت کا امک اے حر تمہاری ماں تمہارے اوپر ماتم کرے، نہ یہ کوئی غصے کے عالم میں کوئی برے الفاظ ہے جو ناراض ہو کے انسان ادا کرتا ہے، نہ یہ بد دعا ہے۔ تفاصیر بہت زیادہ ہے، مثلا میں صرف سمجھانے کے لیے ایک تفسیر بیان کرتا ہوں، اگر شاید ممکن ہے آپ کو پتہ ہو اس کا تفسیر یہ ہے، اس جملے کی تفسیر یہ ہے کہ یہ نہ کوئی بد دعا ہے، نہ کوئی یہ کوئی ایسا الفاظ ہے جو گالی میں شمار ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے یہ؟ کشف الحجاب ہے، پردہ ہٹا رہا ہے۔ کہتے حر اب جب تم حسینی لشکر میں نہیں ہو، یزید کے لشکر میں ہو، تو تمہاری حیات نہیں ہے، تم مردہ ہو، اور ہر مردے پر اس کی ماں کو رونا چاہیے، یہ حیات رہتے ہیں۔
ظاہراً تو تم فوج کا سپہ سالار ہے، تمہارے ماتحت ہزاروں لشکر ہے، ظاہراً تمہاری حیات ہے۔ حسین فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں تمہاری حیات نہیں ہے۔ ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے اوپر ماتم کرے نا، تم مردے ہو۔ تو دیکھو امام حسین علیہ السلام کی نظر میں فلسفہ موت و حیات بالکل الگ ہے۔ ظاہری طور پر ساری نعمتیں ہیں، سپہ سالار ہے، مولا فرماتے ہیں تمہاری ماں تمہارے اوپر ماتم کرے، یعنی تم حیات نہیں رکھتے ہو، تم مردے ہو حسین کی نظر میں۔ اب یہی ہور جب زخمی ہو کے زمین پر گرے تھے تو کہا تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تم دنیا میں بھی ہو رہو، مرنے کے بعد بھی۔ حسین کی راہ میں شہید ہو جائے تو وہ حیات ہے، اور حسینی راستے کو چھوڑ کر اگر سپہ سالار بھی ہو تو حسین کی نظر میں وہ موت ہے، اور ہر بیٹے کی موت پر ماں کو ماتم کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ تو ایک فکر دے رہا ہر ماں کو کہ تمہارا بیٹا دنیا میں کیا کیا کما رہا ہے، اس کو نہ دیکھو، حسینی لشکر میں ہے، حسینی بن کے زندگی گزار رہا ہے، تو زمین پر تڑپ بھی رہا ہو۔ حسین کے اس جملے کا مصداق بنتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے کہ تم دنیا میں بھی ہو اور آزاد ہو، مرنے کے بعد بھی ہو اور آزاد ہو۔ لیکن اگر حسینی خط کے اوپر موجود نہیں ہے، لشکر حسینی کے اندر اگر موجود نہیں ہے، تو سپہ سالار بھی ہو تو اس کی حیات نہیں ہے، اس کی حیات موت کے مانند ہے۔ ایسی ماؤں کو اپنی اولاد پر سپہ سالار ہونے کے باوجود بھی، زندہ ہونے کے باوجود بھی ماتم کرنا چاہیے، اس کے لیے فکر دے رہا ہے، تو سوچ ہے۔ حسین انسان کو یہ فکر دیتا ہے کہ تم اچھی زندگی کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے شہر سے تیسرے شہر جاتے ہو، فرماتے ہیں اچھی شہادت کے لیے بھی مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا ہے، وہ بھی اہم ہے۔ جس طرح تمہاری ضرورت ایک اچھی زندگی ہے، اسی طریقے سے تمہاری منزل اچھی شہادت بھی ہے۔ جس طرح اچھی زندگی مل جائے تو اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں، اے میرے دوست اس ملک میں آ جاؤ، یہاں اچھی زندگی ہے۔ مولا نے کربلا میں جناب حبیب کو خط دے کے بتا دیا ہے کہ دیکھو اچھی شہادت بھی مل رہی ہو تو اس کو دعوت دے کے لانا چاہیے۔ فلسفہ موت و حیات یہاں بالکل الگ الگ۔ یہ فکر حسینی ایک بہت اہم موضوع ہے، ایک لفظ کے اوپر جو ہے وضاحت اور شرح کی جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس کو وضاحت کرے تو انسان کو اسی کے اندر بہت کچھ ملے گا، اور انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کربلا کو جو واقعہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ نرسری ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسکول ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی کالج اور دانشگاہ ہیں۔ اس میں انسان درس لیتا رہے، مظلوم کو 100 دفعہ زیارت عاشورہ کے اندر 100 دفعہ مظلوم کو سلام کرتے رہے، 100 دفعہ ظالم سے نفرت کرتے رہے، تاکہ جب وارث کربلا آ جائے تو مظلوم کی پہچان بھی اس کے پاس ہو، ظالم کی شناخت بھی اس کے پاس ہو۔ اس واقعے کا رخ پورا اس طرف ہے، یہ کسی ایک واقعے گزشتہ پر رونا دھونا نہیں ہے، ورنہ تو اس سوال کا جواب میں آ جائے گا کہ جیسا ابھی 2 ہفتہ پہلے کربلا میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام سید شباب اہل جنہ، علی اکبر ان کے فرزند ہیں، وہ سب جنت میں آرام فرما رہے، ہم ادھر رو رہے ہیں۔ اب مسائل زمانہ آگے بڑھے گا، ایسے سوالات جنم دیں گے، مجمع کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ جنت میں آرام کر رہے ہیں، بالکل سب کچھ ہم رو رہے ہیں، لیکن رونا اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک مقدمہ ہے، ایک نرسری ہے، اس میں تو تربیت دی جا رہی ہے۔ وہ آنے والے وہ جو وارث کربلا ہیں، وہ بھی ایک کربلا ہے، وہاں پر بھی جنگیں ہوں گی، اس میں بھی فساد ہوگا، اس میں بھی امام کے ساتھ دینا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس کے لیے تیاری ہے۔ یا لیتنی کا تعلق گزشتہ کربلا سے نہیں ہے، آنے والے سے ہے، یعنی عاشورہ حسینی مقدمہ ہے ظہور مہدی کے لیے، دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اندازہ کہ بہت سارے مطالب ہیں۔ زیارت عاشورہ امام حسین کی زیارت ہے، لیکن اس کے اندر دعا کس سے ہے کہ مجھے امام مہدی کے ساتھ معشور کرے کہ ان کے خون کا بدلہ لینے والے، ان کی دعائیں ہیں۔ اور شب عاشور کا واقعہ سنیں کہ امام حسین علیہ السلام زمانے کے امام کو یاد فرما رہے تھے، یا تو اگر 3 شعبان کو جو امام حسین کی ولادت ہے اس دعا کو پڑھو، اس کے اندر امام مہدی کا ذکر، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقدمہ ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ فوج کے اندر نام لکھوا لے اور بولے کہ جب جنگ ہوگی تو میں اپنے گھر سے ڈائریکٹ محاذ جنگ کراؤں گا، نہیں ہوتا ہے۔ کلاس ضروری ہے، تربیت ضروری ہے، یہاں تربیت ہوتی رہے تو
بلکہ میں تو کبھی تعجب کرتا ہوں کہ دوسرے جو جن کے پاس کربلا نہیں ہے وہ جب کسی امام کے آنے کا انتظار کرتے ہیں تو میں تو کبھی مذاق سے کہتا ہوں کہ تم پر کربلا جیسے مظالم ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہوا ہی نہیں ہے، تم مظلوم بنا ہی نہیں ہے، تو تمہیں کسی امام کے انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ کسی امام انتقام لینے والے کی ضرورت اس وقت ہے کہ ان کے ائمہ پر ظلم ہوا ہو، خود نے لاشیں اٹھائی ہو، خود نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی ہو، ظالم سے واقعی نفرت ہو، مظلوم کی واقعی ہمدردی ہو، تب جا کے اس انقلاب کے لیے جو آخری امام کا انقلاب ہے وہ کام آ سکتا ہے، ورنہ تو ظالم اور مظلوم دونوں اس کے لیے برابر ہے۔ کسی پر اگر ظلم ہوا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ ظلم کیا ہے؟ جب ظلم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر امام آ کے ظلم اور ظالم کی بات کریں گے، اس کو پتہ ہی کیا ہے ظلم کیا ہے، ظالم کیا ہے، مظلوم کیا ہے، مظلوم پر کیا گزرتے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ زمانے کے امام کے ساتھ کیسا دے سکتے ہیں؟ ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہم مناتے ہیں، اس واقعہ کو، اس واقعہ سے جس کو ہم ظہور کہتے ہیں، یہ واقعہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہے، ایک دوسرے سے یہ مقدمہ ہے اس کے لیے کہ تاکہ انسان مظلوم کے ساتھی بن کے رہے، چونکہ امام آنے والے امام مظلوم کی طرف ہمیں دعوت دیں گے، اور ظالم کے ساتھ نفرت کرتے رہے، 100 دفعہ مظلوم پر سلام بھیجے زیارت عاشورہ کے اندر، اور 100 دفعہ ظالم کے اوپر لعنت بھیجتے رہے، تاکہ زمانے کا امام آ کے مظلوم کی بات کرے تو کہہ دیے تو وہی ہے جن پر ہم سلام کرتے تھے، ظالم کے خلاف بولے تو ہمارے دل کے اندر پہلے ہی سے نفرت ہے کہ ہم 100 دفعہ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ تیار اور آمادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ مقدمہ ہونا چاہیے، ان چیزوں کو منبر سے بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ میں آپ کو یہ باتیں بتا دوں جو میرے دل کی باتیں تھیں، ہر ایک کے سامنے کوئی باتیں نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہر آدمی کا یہ موضوع ہے۔ الحمدللہ اللہ نے موقع دیا کہ آپ کے سامنے بیان کروں، آپ میں سے ایک نے بھی جو میں نے گزارشات کی ان میں سے ایک پر بھی عمل کرے تو اللہ سننے والے کی بھی بخشش کرے، بیان کرنے والے، اور ہمیں بھی اس کے اندر شامل کرے۔ کوئی صورتحال نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ يا صاحب الزمان